ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ عربی زبان میں مذکر و مؤنث یعنی تذکیر و تانیث کا کیا مسئلہ ہے اور اس کے کیا قواعد ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ مختصر قواعد مبتدی طلبہ کے لیے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آئیے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، مذکر و مؤنث، مذکر وہ ہے جو کسی نر پر دلالت کرے، مذکر وہ ہے جو کسی نر پر دلالت کرے، جیسے رجل، رجل کا معنی ہے آدمی۔ تو دیکھیے، آدمی نر کو کہتے ہیں، تو رجل یہ مذکر ہوگا کیونکہ رجل کا لفظ جو ہے یہ نر پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح ہے فرسن، فرسن نر گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی جو گھوڑا مذکر ہو اس کو فرسن کہتے ہیں۔ تو فرسن کا لفظ دیکھیے نر پر دلالت کر رہا ہے، لہذا وہ کہیں گے کہ مذکر وہ ہے جو کسی نر پر دلالت کرے، جیسے رجل، فرسن وغیرہ۔ اسی طرح سے مؤنث وہ ہے جو کسی مادہ پر دلالت کرے، جیسے امن۔ تو امن کا لفظ دیکھیے، امن کا معنی ہوتا ہے ماں۔ تو دیکھیے، یہ امن کا لفظ جو ہے یہ مادہ پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے بنتن، بنتن کا معنی ہوتا ہے بیٹی یا لڑکی۔ تو دیکھیے، بنتن کا لفظ بھی مادہ پر دلالت کر رہا ہے، لہٰذا یہ کہیں گے کہ بنتن مؤنث ہے۔ پھر سے دیکھ لیجیے، مؤنث وہ ہے جو کسی مادہ پر دلالت کرے، جیسے امن، بنتن وغیرہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مؤنث کی علامت کیا ہے عربی زبان میں۔ جی ہاں، مؤنث کی علامت تو نحو کی کتابوں میں کئی ایک لکھی گئی ہیں، لیکن میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ یہ مبتدی طلبہ کے لیے یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں، خاص طور پر وہ طلبہ جو منہاج العربیہ جلد 2 پڑھ رہے ہوں، ان کے لیے ہے یہ۔ دیکھیے، یہاں صرف 2 علامتیں میں نے لکھی ہیں مختصر کر کے۔ پہلی علامت پر غور کیجئے، نمبر 1، اسم کے اخیر میں گول تا زائدہ ہو۔ اگر آپ زائدہ نہ سمجھ سکتے ہوں تو کوئی بات نہیں، آگے چل کر آپ سمجھ لیں گے۔ بس یوں سمجھیں کہ اسم کے اخیر میں گول تا ہو، جیسے مدرستن، بقرتن، جمیلتن۔ تو مدرستن کے اخیر میں دیکھیے گول تا نظر آ رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مدرستن مؤنث ہے۔ ایسے ہی بقرتن پر غور کیجئے، اخیر میں گول تا نظر آ رہی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ ایسے ہی جمیلتن پر غور کیجئے، اخیر میں گول تا نظر آ رہی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھی مؤنث ہے۔ نمبر 2، ایسا اسم جو مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہو، جیسے امن، امن کا معنی ہوتا ہے ماں۔ تو دیکھیے، ماں مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہے، کوئی مذکر ماں نہیں ہو سکتا، لہٰذا امن کو بھی مؤنث کہیں گے۔ بنتن معنی ہے لڑکی، تو لڑکی مؤنث ہی ہو سکتی ہے، کوئی مذکر لڑکی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہے زینب، تو زینب دیکھیے یہ ایک نام ہے اور یہ مؤنث کا ہی نام ہوتا ہے، کسی مذکر کا نام زینب نہیں ہوتا ہے، لہذا زینب بھی مؤنث ہے۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ مذکر و مؤنث کے اس مختصر سے قاعدے کو خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور اب آپ منہاج العربیہ کا درس نمبر 1 جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ اس درس کو بھی خوب سمجھیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم منہاج العربیہ حصہ 2 کا درس نمبر 1 شروع کریں گے انشاءاللہ۔